الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم سید کائنات مقصد کائنات میرے اور آپ سب کے آقا مولا ملجا مأوا احمد مجتبی رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نسبتوں والی زندگی عطا کی ہے۔ وہ اولیاء صالحین کی نسبتیں، وہ اصحاب پیمبر کی نسبتیں، حضور کی آل کی نسبت، حضور کی نسبت، انبیاء اور مرسلین کی نسبتیں، تو اس بات پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو
اسی طرح ان پاک اور مقدس ہستیوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے رہنے کی، نسبتیں قائم رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ چونکہ ربیع الثانی کا یہ مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، پوری دنیا کے اندر عشاقان مصطفیٰ اہل سنت کے ہاں حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی سالانہ 11ویں شریف کے حوالے سے محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کے حضور نذرانہ عقیدت اور نذرانہ محبت و پیار پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں، بڑی ہی رفعتوں، شانوں اور مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن دیکھ لیں، لڑکپن دیکھ لیں، آپ کی جوانی ملاحظہ کریں، آپ کا بڑھاپا دیکھ لیں، اول تا آخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی عین دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزری ہے۔ مادر ذات اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب کرامت بنا دیا۔ علماء نے اور محدثین نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے، جس کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا کیے، اولیاء اور صالحین میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو کرامات عطا کی ہیں تو وہ حضور غوث الاعظم کو کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی علم پڑھنے اور علم کو پڑھانے میں گزری ہے، علم خود سیکھنے اور دوسروں تک منتقل کرنے میں گزری ہے۔ جتنی بھی ہماری مقدس نسبتیں، جتنے ہمارے اولیاء صالحین جن کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو شروع سے اب تک قیامت تک یہ جو صالحین اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ بندے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا چرچا ہم ایسے نہیں کرتے، بلکہ یہ ہر ایک اپنے اپنے وقت میں عظیم محدث، عظیم فقیہ اور عظیم عالم دین تھا۔ ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان عظیم ہستیوں کو مقام علم کے اعتبار سے دیا ہے، اس کی بھی انفرادیت ہے۔ ہم شاید یہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگ جو انہیں ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ذکر کرتے ہیں، شاید کہ وہ
کوئی سلسلہ ایسا ہوتا ہوگا، بس لنگر بنایا، قوم کو کھلایا، اور بس مختلف اور ذکر و اذکار کیا، تعویذات دیے، دم درود، بس یہ سلسلہ ہوگا۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی تھا، لیکن ان کے ہاں اصل لنگر کیا تھا؟ ان کے ہاں اصل امت کی خیر خواہی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اصل دین حضور کی امت تک پہنچایا ہے، حدیث کا کام کیا، تفسیر کا کام کیا، فقہ کا کام کیا۔ تو قرآن و حدیث پر ان کی ساری زندگی واعظ کرتے، تبلیغ کرتے، پڑھتے پڑھاتے سلسلہ تدریس میں گزری ہے۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو آپ لے لیں تو آپ نے بارہا اس بات کو سن رکھا ہے کہ بچپن میں ہی اللہ کی ذات نے ایسے اسباب بنا دیے کہ آپ مدرسے میں گئے تو استاد حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی قابلیت کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ آپ دیگر امور کے اندر مشغول ہیں تو غیب سے یہی آواز آتی کہ اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں بنایا، بلکہ آپ تو دین کے عظیم شاہکار اور وقت کے عظیم عالم ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم نے اس اعتبار سے بھی دیکھنا اور پرکھنا ہے کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا، آپ کا علمی ذوق کیا تھا، آپ نے ساری زندگی کیا کیا۔ ہم نے چند ایک تعلیمات کو لیا، لیکن وہ تعلیمات جو اصل تھی اور زندگی بھر حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزاری، ہم نے اسے پس پشت پھینک دیا، بھول گئے۔ حالانکہ بزرگوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی زندگی کو، ساری زندگی قرآن اور حدیث کے فہم حاصل کرنے میں اور آگے دوسروں تک وہ علم منتقل کرنے میں گزارو۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام، علمی ذوق اس قدر تھا کہ دن بھی ہوتا اس میں بھی دین اسلام، قرآن اور حدیث کا علم آگے منتقل کرنے میں گزارتے، رات ہوتی تب بھی فہم دین اور فہم اسلام میں گزارتے۔ ہفتے میں 3 مرتبہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب فرمایا کرتے تھے، ایک جمعۃ المبارک کو، دوسرا اتوار کو، اور تیسرا منگل کو۔ جمعہ کو جمعہ سے قبل، نماز جمعہ سے قبل خطاب فرماتے، اور اتوار کو صبح، اور پھر منگل کو شام کو آپ خطاب فرمایا کرتے۔ اور اس کے علاوہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لمحہ لمحہ علم پڑھنے اور پڑھانے میں گزرتا۔ آپ کی مجلس واعظ میں، آپ کے خطاب کی مجلس میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔
آپ اندازہ کریں کہ حقیقی معنوں میں صحیح دین کا کام انہی لوگوں نے کیا ہے. 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک کم و بیش آپ کی مجلس واعظ میں، آپ کے خطاب کی مجلس میں لوگ آتے اور اکتساب فیض کرتے، علم کو حاصل کرتے اور پھر آگے اس علم کو دنیا تک پھیلاتے. 40 سال تک حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاب فرمایا، واعظ کیا ہے. اور ان 40 سالوں میں حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 33 سال تک لگاتار مدرسہ میں علم پڑھایا ہے، اور ہر روز آپ علم کے 13 کے قریب مضامین پڑھایا کرتے تھے. جب آپ خطاب کرتے تو آپ کے خطاب کے دوران دور دراز سے بڑے بڑے اس دور کے محدثین، علماء، فقیہان امت آپ کی مجلس واعظ کے اندر شامل ہوتے، اور 400 کے قریب علماء، محدثین اور کاتب آپ کے خطاب کو درج کرتے، لکھا کرتے تھے. یہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ ہے. امام ابن حجر العسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت مذہب شافعی اور مذہب حنبلی دونوں پر فتویٰ دیتے تھے. عراق اور ارد گرد کے کئی ممالک سے آپ کے پاس فتوے آتے، اور علم اللہ پاک نے حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنا دیا تھا کہ ایسا کبھی موقع نہیں بنتا تھا کہ آپ کی میز پر کوئی فتویٰ رکھ کے چلا گیا ہو، کوئی سوال رکھ کے چلا گیا ہو اور اسے تاخیر ہوئی ہو. جو ہی اس نے رکھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب تحریر فرما کے پیچھے روانہ کر دیا. اتنا علم مستحضر رہتا تھا، اتنا علم حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے دیا تھا. یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاید کہ وہ بس فقط تعویذات دیتے تھے، یا بس غلاموں کو اکٹھا کیا، کھیر کی دیگیں بنا دیں، کھانا کھلا دیا، لنگر کھلا دیا، سو لوگ آتے جاتے اور نذرانہ اکٹھا کرنے میں لگے رہتے. نہیں، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا علمی مقام تھا. میں نے عرض کیا کہ ساری زندگی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو پڑھا اور علم کو پڑھایا، اور بڑے بڑے محدثین اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں بیٹھ کے اپنے علم کی توسیع کر کے جایا کرتے تھے. اور ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی علم پڑھایا، کسی قرآن کی آیت پر جرا کی، اس کی تفاسیر مختلف ذکر کی، اور وہاں علماء نے بیٹھ کر اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو دیگر تفاسیر کر دی ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. 2000 کے قریب آپ نے کتب درج کی ہیں.
آپ کی مجلس واعظ میں بیٹھ کے آپ کا خطاب سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ واعظ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پر آپ نے مختلف اقوال نقل کیے، اس کی پہلی تفسیر کی، دوسری تفسیر کی، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں بیٹھے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ایک اور عالم نے پوچھا کہ یہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جانتا ہوں۔ تو پہلی کی، دوسری کی، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ 12-14 تک تفاسیر کی۔ تو ابن جوزی کہتا رہا کہ ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تفاسیر کی، حتیٰ کہ اس ایک آیت کی حضور غوث پاک نے 40 تک تفاسیر کی۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگلی تفاسیر میں نہیں جانتا۔ اتنا علم اللہ پاک نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ جب اگلی تفاسیر سنی غوث اعظم کی زبان سے، ابن جوزی جیسا بندہ وجد بھی آ گیا اور وہی کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو کے گر گیا کہ اللہ نے اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا کہ ایک ایک آیت کی اتنی تفاسیر کر جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ان بزرگوں کو، ان اولیاء صالحین کو ایسے ہی نہیں مانتے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں جو علم دیا تھا، جو معرفت دی تھی، جو تحقیق دی تھی، جو ان کا حدیث پر کام ہے، جو ان کا تفاسیر پر کام ہے، جو ان کا مختلف فقہی مسائل پر کام ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بزرگوں کی نسبت دعا کرے ہم سب کو تا قیام قیامت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 فقی، چوٹی کے فقی بطور امتحان آپ کے پاس آئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی بات سنی، سب کی گفتگو سنی۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے نا کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے، کسی اور عالم کے پاس کوئی بندہ آئے، اس سے سوال کرے تو کوشش یہ کرتے ہیں چلو اس پہلے سوال کا جواب دے دیں، پھر اگلے سوال کا جواب دیں گے، پھر اگلا سوال سن کے جواب دیں گے، پھر اگلا سوال سن کے جواب دیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 فقیہ کا، جو چوٹی کے عالم تھے، سب کے سوالات سنے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ غوث اعظم نے 100 سوال پہلے سماعت کیا اور پھر ہر بندے کو مخاطب کر کے فرمایا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، اور تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ۔ اتنا اللہ پاک نے غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم عطا کیا تھا۔ آپ کے مدرسے سے ہر سال کم و بیش 3000 کے قریب علماء فارغ ہوتے تھے، اور فقط وہ علماء نہیں ہوتے تھے، یاد رکھیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم اپنے فیضان نظر سے ان علماء کو ولایت کا درجہ بھی دیتے تھے، ولایت کا مقام بھی دیتے تھے، اور فقط یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سچا مجاہد بھی تیار کرتے تھے۔ شاید آپ نے سن رکھا ہوگا صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کثرت کے ساتھ جو مجاہدین شامل تھے، ان میں سے کثرت کے ساتھ
مجاہدین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ اور آپ کے شاگرد تھے۔ دیکھیں کتنا دین پہ کام کیا ہے۔ میری اور آپ کی سوچ ہے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا ان لوگوں نے اپنے وقت کے اندر کام کیا ہے۔ 5ویں صدی کے غالباً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجدد تھے، اور مجدد کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا 1 صدی کے بعد میری امت میں ایک ایسا مجدد پیدا ہوگا کہ جب قوم، لوگ، مسلمان مختلف مسائل میں الجھے ہوں گے، اور وہ شخص آئے گا، وہ دین آ کے سمجھائے گا، دین کی تجدید کرے گا، اور وہ جو لوگ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں انہیں آسان کر کے دین سمجھا کے ان مسائل میں سے نکالے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مجدد گزرے۔ ہر قسم کا شخص، ہر قسم کا عالم، ہر قسم کا محدث، چونکہ علماء میں بھی مختلف ذوق ہوتا ہے، کوئی نحوی ذوق رکھتا ہے، کوئی تفسیر کا ذوق رکھتا ہے، کوئی فقہ کا ذوق رکھتا ہے، کوئی حدیث کا، مختلف ذوق اپنے اپنے۔ امام سیبویہ یہ ایک نحوی بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ کی مجلس واعظ میں نام سن کے آ کے بیٹھ گئے، کافی دیر تک آپ وہاں بیٹھے رہے۔ تو اس وقت آپ کا جو موضوع تھا، جو ٹاپک تھا، وہ ذکر اللہ تھا، اللہ کا ذکر۔ ان کا چونکہ ذوق تھا نبی، تو کافی دیر تک بیٹھے رہے، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ آج کے دن تو ویسے یار سارا ضائع گیا ہے، چونکہ طبیعت کی بات نہیں نہ ملی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی تصرف کے ذریعے امام سیبویہ کے دل کی بات کو جان لیا، اور خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی مانند ہو، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کیا ہے اس سے بھی جانتا ہوں، تم ظاہر کیا لے کے آئے ہو، کس ارادے نیت کے ساتھ بیٹھے ہو، اسے بھی جانتا ہوں۔ تو آپ وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کے فرمانے لگے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ذکر کی مجلس پر نعت کو فوقیت دیتا ہے۔ تو اسی وقت امام سیبویہ نے ہوش سنبھالا کہ حضرت تو میرے دل کی بات جان گئے، توبہ کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے تلامذہ میں شامل ہوا، اور خود امام سیبویہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کئی ایسے نحوی مسائل جو مشکل سے مشکل گرامر کے مسائل تھے، میں نے آپ کے پاس بیٹھ کے وہ قواعد، وہ ضوابط اور وہ مسائل سیکھے۔ کئی ہزار علوم پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دسترس حاصل تھی، ہر قسم کے علم سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اپنے وقت کے مجدد اور اپنے وقت کے فقیہ گزرے ہیں۔ اور میں نے آغاز میں عرض کیا کہ جس طرح اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا کیے انبیاء مرسلین میں سے، تو اللہ پاک نے حضور غوث اعظم کو اولیاء میں سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرامات عطا کی۔ ایک مرتبہ آپ واعظ فرما رہے تھے تو اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جب بارش ہونا شروع ہو گئی تو ظاہری بات ہے اتنے کثیر لوگ تھے،
تو ان کے لیے چھت کا تو انتظام نہیں تھا، تو لوگ بارش کی وجہ سے منتشر ہونا شروع ہو گئے، اٹھنا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آسمان کے بادلوں سے مخاطب کر کے فرمایا، اے بادلو، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تم منتشر کرتے ہو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ تاریخ بغداد گواہ ہے اس بات پر کہ جہاں جہاں آپ وعظ فرما رہے تھے اس مقام سے بارش رک گئی اور چاروں طرف لگاتار بارش ہوتی گئی۔ صاحب کرامت مادر زاد ولی اور صاحب کرامت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنا کے بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ آپ واعظ فرما رہے تھے، آپ کے شاگردوں میں سے ہی، آپ کے خلفاء میں سے ہی ایک شاگرد، ایک خلیفہ آپ کے سامنے سو گیا، تو اچانک آپ اٹھے، ممبر کو چھوڑا اور وہاں ادب کے ساتھ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو مریدین نے عرض کی، حضرت یہ اچانک دوران خطاب اٹھنا اور پھر آ کے بیٹھ جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، یہ جو شخص سو رہا ہے اس کے خواب کے اندر سرکار تشریف لے کے آئے تھے، تو میں سرکار کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، حضور کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں ایک عرض کروں بھائیوں کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجلس واعظ میں سونے والوں کا یہ حال ہے۔ غوث پاک کے دربار میں جو آئے، آپ کا خطاب سنے، آپ کا واعظ سماعت کرے اور دوران خطاب سو جائے، دوران واعظ اس کی آنکھ لگ جائے، سونے والے کا یہ حال ہے کہ سرکار خواب کے اندر آ رہے ہیں، جو جاگ رہے ان کا حالت کیا ہوگی، ان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامات ہیں، بے شمار کرامات۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا جبہ مبارک تیار کروانے کے لیے درزی کے پاس بھیجا۔ اب درزی نے جبہ دیکھا کہ بڑا قیمتی لباس ہے، تو اس نے کہا کہ واہ بھئی یہ کیا ہوا کہ اتنے عظیم اللہ کے ولی ادھر ہمیں حکم دیں کہ عاجزی کریں، انکساری کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، اپنا لباس اتنا قیمتی کہ ایسا لباس تو بادشاہ وقت کا بھی نہیں ہے۔ تو اچانک اس درزی کے پاؤں میں غیب سے ایک کیل آیا اور لگ گیا۔ اب بڑا وہ تکلیف میں مبتلا ہوا، بڑا نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ نکلا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے، ظاہری بات اس دور کے مطابق جو ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، جو بھی سلسلہ تھا، تو نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکلا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو نے کوئی بے ادبی والی بات کی ہے، اس وجہ سے تیری پکڑ ہو گئی ہے۔ تو اس درزی نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے کہ حضور غوث اعظم کا جب لباس کپڑا جبہ سلوانے کے لیے آیا تھا ان کا خادم لے کے، تو میں نے یہ بات کی ہے، ہو سکتا اس وجہ سے پکڑ نہ ہوئی ہو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے جلدی توبہ کر۔ جب توبہ کی تو فوراً کیل نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ دیا تھا۔ آپ کا تصرف کئی ایسے مقامات پہ چلتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، اور ایسی ایسی آپ کی کرامات ہیں جو کرامات کا اظہار کرتے اللہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بگڑی سنوار دیتا تھا۔ یہ آپ نے بات سن رکھی کئی مرتبہ کہ کئی ایسے لوگ آئے، چور آئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وقت کا ولی اور قطب بنا کے روانہ کیا۔
آپ چونکہ اپنے وقت کے غوث اعظم ہیں، اور غوث الاعظم کا یہ مقام، یہ عہدہ، یہ درجہ بہت بڑا درجہ ہے اس امت کا۔ اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم حضور سیدنا حسن مجتبی ہیں۔ پہلے غوث حضرت حسن مجتبی ہیں، اور پھر چونکہ آپ 5ویں صدی کے تقریباً مجدد ہیں، تو 5 صدیوں کے بعد جب حضور غوث اعظم تشریف لے کے آئے تو پھر اللہ پاک نے یہ مقام، یہ عہدہ، یہ درجہ غوث اعظم کا حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کو عطا کیا، اور آج تک یہ غوثیت کا درجہ، غوث الاعظم کا درجہ حضور غوث پاک کے پاس ہی ہے۔ پھر محدثین نے لکھا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے قرب قیامت، تو یہ غوث الاعظم کا مقام اور درجہ پھر آپ کو منتقل ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کتنی عظیم ہستی اس امت کی ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ان بابوں کو ایسے مانتے نہیں ہیں، ہم ان کا ذکر شب و روز ایسے نہیں کرتے۔ جو انہوں نے دین پر کام کیا ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ جو انہوں نے قوم کا بھلا کیا ہے، بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پہ لگایا ہے، آج کا کوئی شخص وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ان عظیم لوگوں کا ادب جانور بھی کرتے تھے، چوپائے کرتے تھے، زمین پر رینگنے والی چیزیں کرتے تھے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی نسبت عطا کرے اور زندگی بھر ان کے ساتھ وابستگی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد